مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب باکمال سید صباحت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ادھر آ جاؤ۔ دیکھو جب آپ بندے کی تعریف کرو نا تو اس کا دل بھی چاہتا ہے اور تو جب اللہ کا شکر ادا کرو گے نا تو وہ کہتا ہے لائن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں نے میں بات کر رہا ہوں آدھی دنیا پہ اسلامی جھنڈا لہرانے والا عمر، اس کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کی طرح غور تو کرے، حضرت عمر فاروق اعظم صبح کو اٹھتے تھے۔ اب ہم سے کیا کرتے؟ صبح کو اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد پانی بھرنا شروع کرتے تھے اور اپنے کاندھے پر پانی بھر کے لوگوں نے پوچھتے تھے حضور یہ دوپہر میں آپ کو پسینے میں نہا جاتے ہیں، کس کا پانی بھر کے دیتے ہیں؟ آپ ہم سے کہیے ہم آپ کی مدد فرمائیں، کیا ہم آپ کی مدد کریں؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میری ذمہ داری ہے، میں خود اٹھانا چاہتا ہوں۔ کس کے لیے پانی بھرتے ہیں؟ کہتے ہیں مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، بے سہارا ان کے گھر میں میں پانی بھر کے دے کے آتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر مسجد کو صفا کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں مسجد کی۔ عمر فاروق اعظم کی جب مارے گئے چاقو مصلی نبی پہ گر گئے، تشریف رکھے زمین پہ۔ اور سنو عمر کی شان کا حال یہ ہے، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، مگر عمر وہ شہید ہے، اس کی شہادت کی گواہی میرے نبی کا مدینہ دے گا، مسجد نبی کا حضور کا منبر دے گا، ریاض الجنہ۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ عمر سیدنا عمر فاروق اعظم سے میں جتنا متاثر ہوں، آہا کیا عمر فاروق اعظم ہے، کیا ان کی شان ہے، کیا ان کے لفظ ہیں، کیا ان کی زندگی ہے۔ مگر جب ان کے چاقو مارا گیا آپ کو تو ڈر نہیں لگتا، مگر عمر فاروق اعظم نے اپنی آنتوں میں سے جب خون نکلنے لگا اور دودھ پیتے وہ بھی خون بن کے نکل جاتا تو زمین پہ اپنے بیٹے سے کہا رکھ دے میرے سر کو۔ آج گھمنڈ کرنے والے میری بات بہت دھیان سے سنیں، جو اپنے اوپر تکبر کرتے ہیں، جنہیں علم کا گھمنڈ ہے، جنہیں پیسے کا گھمنڈ ہے، جس بھی چیز کا گھمنڈ ہے، وہ ذرا اس بات کو سنیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ عبداللہ ابن عمر نے نہیں رکھا، عبداللہ سر زمین پہ رکھ۔ جب سر زمین پہ رکھا تو پورے مدینے نے رونا شروع کر دیا۔ کیوں؟ چونکہ حضرت عمر نے اپنا سر زمین پہ رکھا تھا۔ اللہ اکبر، آدھی دنیا پہ اسلامی جھنڈا لہرانے والا، دنیا سجانے والا تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے جو بادشاہ بنا پھر بھی ساتھ ساتھ مہمت کے کپڑے پہنتا تھا۔ کسی نے کہا تھا یہ کپڑے کے ساتھ مہمت کیوں پہنتے ہیں؟ لوگ آپ کی مذاق اڑاتے ہیں کہ لوگوں سے مجھے کیا تعلق، یہ کپڑے پہنتا ہوں تو مجھے حضور کی یاد آتی ہے، مجھے اپنے ابو بکر کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، کون ابو عمر فاروق اعظم، اللہ اکبر، اتنی جلیل القدر ہستی دنیا سے جانے والے، اور کیا آپ نے کہا میرا سر زمین پہ، جب سر زمین پہ رکھا تو آپ نے اپنی ناک کو رگڑا اور کہا اے اللہ لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے، اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا، مالک عمر برباد ہو جائے گا، عمر تیری بارگاہ کا محتاج ہے، اے اللہ عمر کو بخش دے، موت کا وقت ہے، اگر اس وقت تو نے مجھ پہ کرم کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں کہیں کا نہ بچوں گا۔ اللہ اکبر، حضرت علی آئے، آ کر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے اے سیدنا عمر آپ نہ روئیے امیر المومنین، میں نے سنا ہے آپ کا گھر جنت میں سرخ رنگ کا ہے اور آپ کا محل سرخ کلر کا ہے، کہا تم گواہی دو گے علی؟ کا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا، میرا بیٹا حسین بھی گواہی دے گا۔ ابو ہریرہ کا انتقال کا وقت ہے، موت آنے والی ہے، توجہ کرو، موت کا بالکل قریب وقت ہے، ایسی قریب ہے کہ رنگ سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی ہوش میں، کبھی ہوش۔ امام غزالی کہتے ہیں پوچھا موت سے ڈرا ہے صحابی؟ کون؟ ابو ہریرہ۔ اعلیٰ نے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ؟ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، حضور کے گھر کا لنگر کھانے والا، سرکار کے گھر کی روٹیاں کھانے والا، وہ حضرت ابو ہریرہ 80 سال کے
تقریباً سے ابھی ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے, رو رہے ہیں. کسی نے کہا موت سے ڈرے ہو کیا؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں. کہا پھر؟ کہ میرے نبی فرماتے ہیں کوئی تب تک نہیں مرتا جب تک اس کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ نہ کر دے یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, مالک ابو ہریرہ مرنے والا ہے, اس کی موت آنے والی ہے, تو اسے جہنم سے بچا کے جنت عطا کر دینا. اللہ ماشاءاللہ. آج تو خوف ہی نکل گیا, کچھ نہیں بچا, نہ تنہائیوں میں بچا, نہ کسی کی جو ہے وہ جلوت میں بچا, نہ خلوت میں بچا. ایک دوسرے کے اوپر ٹارگیٹ کرتے رہو, لڑتے رہو, مگر تم اپنے باطن سے کبھی پوچھنا کیا اس میں تھوڑا بھی اجالا ہے؟ نہیں. اگر اجالا ہوتا تو نوجوان اپنے موبائلوں میں یہ گندی تصویروں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. ذرا توجہ تو کریں, حضرت علی فرماتے ہیں سب سے کمزور آنکھیں ہیں, ان کو بچاؤ, مگر ان کو نہیں بچایا. اب ذرا غور کریں, حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کعبے کا طواف کر رہا ہوں, کعبے کا طواف کرتے کرتے ایک بندہ میرے قریب سے گزرا, حجر اسود کا استلام کیا اور اس کے بعد رونے لگا. میں نے وہ اس کو رو رہا ہے, 1 دن 2 دن 3 دن لگا تھا. رکن یمانی, رکن عراقی, رکن شامی, کعبے میں وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ. ایک ہی دعا. میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ بتا تجھے ایک ہی دعا یاد ہے, دوسری دعا یاد نہیں؟ 3 دن سے دیکھ رہا ہوں ایک ہی دعا کر رہا ہے. کہنے لگا حضور 2 بھائی تھے میرے, ایک نے 40 سال اذان پڑھی اللہ کی رضا کے لیے, ایک نے 35 سال پڑھی, مگر جب دونوں مرے ہیں تو ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا. کیوں؟ کہ وہ گندی حرکتیں کرتے تھے, آنکھیں ان کی پاک نہیں تھی, دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے, مرتے وقت ان کا ایمان چھن گئے, کچھ نہیں بچا. اللہ اکبر. ذرا توجہ تو کریں, آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. مجھے بتاؤ میرے شیخ غوث اعظم کعبے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مالک مجھے یا تو میرے گناہ معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن گناہوں کے ساتھ اگر اٹھائے تو اندھا اٹھانا. اندھا اٹھانا یہ غوث اعظم کا فرمان, یہ بات ہے کہ آپ اس طرح سے روتے ہیں. ہم نے تو اپنی زندگیاں برباد کر لی. جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. یاد رکھنا جو قرآن پڑھتا ہوا مرے گا قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا, سجدہ کرتا ہوا مرے گا سجدہ کرتا ہوا اٹھے گا. یاد رکھو میں آپ کے موبائل سے زیادہ ضروری انسان ہوں چونکہ مجھے رب نے بنایا ہے, اس وجہ سے دھیان دو. میری نظریں کئی طرف کام کرتی ہیں مگر چونکہ میں بڑے صبر بھرے گھرانے سے ہوں تو اس کا میں مظاہرہ کرتا ہوں. آپ سے گزارش کر رہا ہوں میری طرف دیکھو, یہ موبائل اپنے پاس سے ہٹا دو ورنہ یہ تمہیں پاگل کر دے گا. میں آپ سے کیا بات عرض کر رہا ہوں, جیسے مرو گے جیسی مرو گے ویسی اٹھے گا. 4 لڑکے, تیز بائک چل رہی ہے, گاڑیاں تیز چل رہی ہیں, اندر شفٹ ڈیزائر کے اندر ایک بیکار سا ایک اسکرین لگا ہوا ہے, اس کے اندر ڈرائیور بھی دیکھ رہا ہے جو چلا رہا ہے, 2 دوست بھی ہیں, 3 دوست بھی ہیں, دونوں ان کی سب کی عمریں 25 سال سے کم ہے, لگاتار گاڑی چلا رہے ہیں 120 کی رفتار پر, گانا بج رہا ہے, سامنے رقاصہ ناچ رہی ہے. ناچتے ناچتے اچانک ڈرائیور کا دھیان بٹا اور گاڑی ہو گئی ڈسبیلنس, اور ڈسبیلنس 120 کی رفتار میں جیسے ہی جا کے ٹکر ہوئی ہے. اب صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی, دوپہر سے لے کے شام ہو گئی, اور ماں کہہ رہی ہے میں کب تک رہوں اپنے بیٹے کو. چاروں کی ماں کہہ رہی ہے کب ہمارے بیٹوں کے جنازے آئیں گے. بہنیں کہہ رہی ہیں کہ وہ تھک گئی روتے روتے, کب آئیں گے جنازے, مگر جنازہ پولیس لے گئی پوسٹ مارٹم ہاؤس, وہاں لائن میں لگا ہوا ہے جنازے. جو کل تک ناک پہ مٹی بیٹھنے کتنے نہیں بیٹھنے دیتے تھے, ان کی لاش پوری رات بغیر کسی چھت کے پڑی رہی. اللہ جو 1 گھنٹے کی لائن برداشت نہیں کرتے, آدھا گھنٹے کی. کہہ رہے صاحب ہمارے آدمی کا پوسٹ مارٹم کر دو. کا نہیں, ڈاکٹر کہہ رہا ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے, ابھی اور بھی مردے, آج زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے, مردے زیادہ آئے ہیں, ٹائم لگے گا, 1 رات میں کلوز ہو گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد دوسرے دن بغیر کسی کپڑے کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. ایک بات بتاؤں, جو عورتیں میری بہنیں میری بیٹیاں یا جو میرے بھائی یہ خودکشی کرنے کا پلان بناتے ہیں, سوچو کتنی خطرناک موت ہے یہ کہ عورت بغیر کپڑوں کے پڑی, اب اس کو مرد کو چیرا جا رہا ہے. اللہ اکبر. پہلے وہ مارتے تھے چھینی ہتھوڑی, اب ایسا نہیں کرتے, اب ان کے پاس گلنڈر ہے, پہلے سر کی یہ پورا اتارتے ہیں, اس کے بعد یہاں سے کرتا ہوا پورا چر سے پھاڑ دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی نکالنا ہوتا ہے ان کو کام کرنا ہوتا کرتے ہیں, پھر اس کے اندر لگاتے ہیں وہ ایسے کر کے گانٹھیں, اس کے اندر لگاتے ہیں ٹانکے, موٹی موٹی سوئی کھال کے اندر ایسے جیسے بورے کو سیتے ہیں, ایسے کر کے سی کے اس کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد باندھ کے میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 17
17 साल 18 साल के नौजवानों को गुस्ल दिया है जिनका पोस्टमार्टम हुआ था। एक ही माँ के 2 बच्चों को मैंने गुस्ल दिया था। और जब भी मैं इसे गुस्ल देता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ मालिक, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब गुस्ल हाथ पकड़ता है ना गस्साल तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अब जरा तवज्जो करो, फिर जब वो लेके चलते हैं जनाजा तो वो कहते हैं जरा कदम का हल्के हल्के रखो, जरा हल्के हल्के चलो, तुम्हारे चलने से मुझे तकलीफ होती है। बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, जब चलने से तकलीफ होती है, तो उस वक्त में कितनी तकलीफ होती होगी जब बंदे का पोस्टमार्टम होता होगा। तो मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ आप भी शरीक हो जाइए, अल्लाह हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। आपने कभी मौत के बारे में सोचा, कभी गौर किया? जितना भी तुम दिल लगा लो इस दुनिया से ये तुमको छोड़ेगी नहीं। कभी गौर नहीं किया आपने कि बाप भी अब जब जनाजा आ गया तो सबने नहला के 2 मिनट तो रोक दो, कोई नहीं रोक रहा है, नहीं जल्दी 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 करो यार। हाथ एकदम अनजाना बन गया, एकदम ये जिसके लिए जिंदगी जिया 1 घंटा के लिए आसान नहीं, एकदम ऐलान हो गया फला वक्त में दफन होगा। हाय हाय, उसके बाद जब बाप दफन करके चला बेटा तो लोग बेटा छोटा है तो कह रहे ले मिट्टी डाल। अब 8 साल का बच्चा भी मिट्टी डाल रहा है और 5 साल का बच्चा भी मिट्टी डाल रहा है, भाई भी मिट्टी डाल रहा है, सबसे मिट्टी डलवा रहा है। क्यों? देख तुझे ऊपर मिट्टी डाल दी। और फिर मेरे नबी फरमाते हैं देख तो सब तेरे ऊपर मिट्टी डाल के चले गए। मेरे भाई, मेरे आका फरमाते हैं जब रात को कब्र के अंदर जब दफन किया जाता है ऊपर से तख्ते लगाए जाते हैं और जब मिट्टी डाली जाती है और जब अंधेरा गुप्त होता है उसकी आंख खुलती है, कहता है ये मैं कहां गया, कहां जा रहा हूं, मुझे अकेला छोड़ के। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं। कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। हुजूर फरमाते हैं अगर उसके बच्चे, उसके घर वाले उसकी आवाज सुन ले तो वह अपनी मौत पर नहीं, अपनी जिंदगी पे रोएंगे, उसकी मौत पर नहीं रोएंगे। अफसोस की बात ये जो तकरीर कर रहा है इसको भी एक दिन मरना है, ये जो सुन रहे हैं सबको एक दिन मरना है। मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, कोई दवा मौत से बचा नहीं सकती है। मैंने अपने हाथों से अपने बाप के ऊपर कब्र में मिट्टी डाली थी और अब मेरे बच्चे भी इस बात की तैयारी जरूर करते होंगे कि वो भी एक दिन मेरी कब्र पे मिट्टी डाल के चले आएंगे। कैसे कैसे सूरमाओं की कब्रें बिल्कुल बेकार हो गई। ये देखो तो अभी कुछ वीडियो किसी ने दिखाया कि एक वो जानवर होता है वो उसके अंदर घुसता है और 2 महीने पहले एक लाश को दफन किया गया, उसने कब्र के अंदर सुराख कर लिया। कभी आंतें निकाल के लाके बाहर खाता है, कभी हाथ निकाल के बाहर खाता है। अल्लाह अकबर, कैसी कैसी कब्रें बिट गई, मगर हमको कोई शऊर नहीं, हमको कोई फिक्र नहीं, ना हमारी बहनों को डर है ना हमको डर है, बिल्कुल जानवरों की तरह हो गए मुसलमान। अल्लाह, क्या खूबसूरत बयान, वाह 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 वाह, क्या उम्दा पैगाम। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर खाना खाते थे, तोल के खाते थे। किसी ने पूछा तोल के क्यों खाते? निजामुद्दीन औलिया ने, लोग कहते हैं आप तोल के खाते हैं, तो कहा अल्लाह तो बेहिसाब देता है, आप तोल के क्यों खाते हैं? कहने लगे मैंने हिसाब लगाया हुजूर का खाना कितना है पूरी जिंदगी का, तो मैं अपने सरकार से खाना ज्यादा नहीं खाना चाहता, इस वजह से तोल के खाना चाहता हूं। मैं इसे तोल के खाता हूँ। जरा सा खाना खाते थे। बाबा फरीद कहते हैं मुझसे मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा जा फला पहाड़ पे एक अल्लाह का नेक बंदा मिलेगा, उसके पास जाना, कुछ न्याज हासिल करना, वो तुझे कुछ देगा, उसे सुनाएगा, उसमें अमल करना। कहते मैं गया, लंबा सफर करके ऊपर चढ़ा। कहते पहाड़ पे ऊपर जब मैं चढ़ा तो मैंने देखा बहुत लंबा सफर, बहुत थक गया। एक गार है यानी गुफा, उसके बाहर एक पांव इंसानी कटा पड़ा है, ताजा ही ताजा था। और अंदर मैंने देखा कि वो एक बुजुर्ग हैं, उनका चेहरा बड़ा खूबसूरत है। मैंने जाकर उन्हें सलाम किया, कहा वालेकुम सलाम फरीदुद्दीन। मैंने कहा आपने मुझे पहचान लिया? कहा जो अल्लाह को पहचान लेता है उससे फिर कोई चीज छुपी नहीं रहती, खैरियत से हो, बिठाला। कहते मैंने खाना जो भी उन्होंने पिलाया खिलाया, जो भी मैं मन नवाजी की। फिर मैंने उससे कहा मैं जा रहा हूँ हुजूर, अब इजाजत दे, एक सवाल करना चाहता हूं अगर बुरा ना माने। कहा बोलिए। एक पांव बाहर पड़ा है, एक पांव आपका नहीं है, क्या बात है? कहने लगे मेरे अल्लाह का मामला है। कहा नहीं हुजूर मेरे पीर ने भेजा है, बता दीजिए। तो रोने लगे, कहने लगे मैं यहां रहता हूं, मेरे पास कोई कंबल अंबल नहीं है, बरसात ज्यादा हुई, मैं ठिठर गया ठंड में, ठंड लग गई मुझको। जब धूप निकली तो मैं अपने गार के दरवाजे पे जाके बैठ गया, धूप आए मैं सिक जाऊं। कहते हैं इसी में आजमाइश आ गई। एक लड़की जा रही थी, उस पे मेरी नजर पड़ी, बस नजर उस पे पड़ी है, एकदम दिल के रास्ते मेरे दिमाग में फतूर पैदा हुआ। मैंने बिना सोचे समझे अपना हाथ, अपना पाँव आगे निकाला। कहते अभी पाँव में गुफा से बाहर निकाल रहा था कि हातिफ़े गैब से आवाज आई, मोहब्बत की बातें हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं कांप गया और मैं क्या मालिक मैं भूल गया था कि तू मुझे देख रहा है, मैंने बड़ी गंदी हरकत कर दी। मेरे रब
اب جو پاؤں محبت محبوب کے خلاف چلا گیا، رب کے خلاف، اب وہ اندر نہیں آئے گا۔ کہتے مجھے جذب طاری ہوا، کیفیت طاری ہوئی، جذباتی کیفیت میں نے اٹھا کے اپنا پتھر ایک زور سے اپنے پاؤں پہ مارا۔ کہتے مارا تھا تو ٹوٹی تو ہڈی 3-4 بار میں، مگر میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر دوسری ہڈیاں توڑی، اس کے بعد کہتے پھر بے ہوش ہوا، پھر ساری نسیں کاٹ کے اپنا پاؤں اٹھایا اور پھر باہر پھینک دیا اور کہا اے میرے یار، اب میں نے وہ پاؤں پھینک دیا کاٹ کے جو تیری مرضی کے بغیر اٹھا تھا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ کہتے کیا فرید الدین، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کر دے گا، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ بابا فرید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ آپ کو ہی معاف نہیں کرے گا، جو آپ کی بات سن کے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بھائی میں آپ سے پوچھنا آیا ہوں، یہی بات پوچھنے آیا ہوں کہ میرے بھائی یہ زندگی میں کب تک تجھ کو جینا ہے؟ کب تک یہ ڈھیٹ پن رہے گا؟ تقریر خالی سنتے رہو گے؟ ایک صحابیہ دعا کر رہی ہے، میری بہنیں سنیں، یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے۔ کیا دعا کر رہی ہے؟ میرے نبی جنگ، جلدی بولو کیا؟ حضور تو جنگ کبھی ہارے ہی نہیں، سرکار تو جیتنے والوں کا، سارے ہاروں کا سہارا بن کے آئے، سارے حضور جیت گئے، حضور جنگ جیت جائیں۔ کیوں دعا کر رہی ہے میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں اور دھیان سے سنیں، بہت دھیان سے سنیں، ہلکے پھلکے دھیان سے نہیں، زیادہ دھیان سے سنیں۔ دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں، میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ اور کوئی عورت آئی، کیوں؟ اس کا بھائی بھی جنگ میں تھا، اس کا بیٹا اور باپ تھا، 3 لوگ جنگ میں تھے۔ کہ تیرا باپ بھائی بیٹا 3 ہے، وہ یہ دعا نہیں کری میرا باپ بچ جائے، جب میدان جہاد میں میرا باپ میرا بھائی بچ کے آ جائے، وہ ایک ہی دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے نبی جنگ جیت جائیں، میرے نبی جنگ جیت جائیں۔ صحابہ نے کہا، وہ ایک عورت آئی صحابیہ اور آ کے بولی سن حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا باپ۔ تو اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، مگر پھر جب آنکھوں میں آنسو آئے، باپ کی موت کی خبر بڑی خطرناک ہوتی، یہ بولتا نہیں آدمی، جس نے سنی ہوگی اس کو، میں نے 25 سال پہلے سنی تھی اپنے باپ کی موت کی خبر، آج بھی مجھے وہی یاد آتا ہے، وہی سب میرے ذہن سے نہیں گزرتا۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے شفقت کرنے والے، بڑے لوگوں کی آنکھوں میں درد دیکھا، مگر جو باپ کی آنکھیں تھیں وہ آج بھی وہ شفقت یاد آتی ہے، رہ رہ کے اس کی شفقتیں، اس کی شخصیت یاد آتی ہے۔ مگر میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ اپنے باپ کے جیتے جی اس سے محبت کرو۔ وہ عورت روئی مگر ایسے نہیں روئی جیسے عورتیں روتی ہیں، اس کے آنسو بہہ رہے تھے کہ تیرا باپ کے بعد تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، بھائی کے ساتھ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کتنے شہید ہوئے؟ توجہ کرو، 3 شہید ہوئے۔ اور میرے بھائی توجہ کر، غور کر، 3 شہید ہوئے۔ اور وہ جب چلی ہے پردے میں تو پورا چہرہ اس کا جو کپڑا تھا نا چہرے پہ وہ آنسوں سے بھیگا جا رہا تھا۔ عورتیں کہہ رہی تھی چپ رہے گی جا کے باپ کے جنازے سے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، بیٹے کا جنازہ دیکھے گی نہیں، جائے گی پچھاڑے کھائے گی بھائی کے جنازے پر۔ مگر اس نے سب کے ان قیاس کو غلط کر دیا۔ وہ ادھر گئی جدھر حضور تھے، ادھر گئی نہیں گئی جدھر اس کے باپ بھائی کی جنازہ تھا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا اس کو دیکھ کے اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ تیرا بھائی تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے۔ حضور کی طرف نیچے کو منہ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، ماشاءاللہ۔ آپ سلامت ہیں تو میرا، سرکار نے اس کے لیے دعا کی۔ پھر وہ گئی ادھر جدھر لاشیں تھی تو پردے میں تھی۔ کسی نے کہا باپ بھائی سب شہید ہو گئے، پردہ بھی ویسا کا ویسا ہی ہے۔ کہنے لگی جس پردے کی حفاظت کے لیے میرا باپ شہید ہوا ہے کیا میں اس کو نہیں کروں گی؟ اس کو میں پردہ نہیں کروں گی؟ میرا باپ ہی تو شہید ہوا ہے، میرا اسلام تو ابھی زندہ ہے، میرا اسلام تو ابھی زندہ ہے۔ معلوم ہے صحابیات ایسی نہیں تھی صحابیات، جب اللہ اکبر آج کے زمانے کی بچیاں، مگر یہ میں نے عکس دیکھا کچھ دنوں پہلے تو میرا دل نہیں چاہا۔ ابھی پوری دنیا میں کوئی تو قوم ایسی ہے جسے حضور سے اتنا پیار ہے۔ آپ دیکھو فلسطین کی بچیوں کی ان کی تصویر، ان کی ویڈیو
ویڈیوز دیکھو جنہوں نے بیان دیے، اگر اللہ کرم کر دے ان میں سے ایک لڑکی کا جوتا اگر لا کے رکھ دو نا، تو میں اپنے سینے پہ رکھ کے وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں کفن پہنا کے میرے سینے میں فلسطین کی اس لڑکی کا سر، اس کا جوتا رکھ دو، میں سید ہوں پھر بھی، تاکہ اس جوتے کی برکت سے میرے قبر میں برکت آ جائے۔ جس نے یہ بیان دیا ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، کہا کیوں؟ کہ جب بم گرتا ہے تو صبح کو ملبے نکلتے ہیں، ہم اس وجہ سے سوتے ہیں برقع اوڑھ کے کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونے چاہیے، تاکہ قیامت کے دن حضور کی بیٹی ملے تو عرض کر دے